السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج آپ کے سامنے شیئرز کا مختصر انٹروڈکشن اور تعارف اور اس کی حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ موجودہ زمانے میں تجارت کی ایک نئی صورت کا اضافہ ہوا ہے، اس کو اسٹاک مارکیٹ یعنی بازار حصص کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جو شرکت ہوتی تھی وہ چند افراد کے درمیان ہوتی تھی، جس کو آج کل کی اصطلاح میں پارٹنرشپ کہا جاتا ہے، لیکن پچھلی 2-3 صدیوں میں تجارت کے وسیع پھیلاؤ کی وجہ سے اس کی ایک صورت وجود میں آئی جس کو جوائنٹ اسٹاک کمپنی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کاروبار میں نئی صورتحال پیدا ہوئی اور اس کے حصص یعنی شیئرز کی خرید و فروخت کا نیا مسئلہ وجود میں آیا۔ اس کی بنیاد پر دنیا بھر میں اسٹاک مارکیٹس کا کام کر رہے ہیں اور اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ شیئرز کی حقیقت۔ شیئرز کو اردو میں حصے اور عربی میں سہمن کہا جاتا ہے اور انگلش میں اسے شیئر کہتے ہیں۔ یہ در حقیقت کسی کمپنی کے اثاثوں میں شیئرز ہولڈر یعنی شیئرز خریدنے والی کی ملکیت کے تناسب کی نمائندگی کرتا ہے۔ مثلا اگر آپ کسی کمپنی کا شیئرز خریدیں تو وہ شیئرز سرٹیفکیٹ جو ایک کاغذ ہے وہ اس کمپنی میں آپ کی ملکیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ لہٰذا کمپنی کے جو اثاثے اور املاک یعنی ملکیتیں ہیں، شیئرز خریدنے کی وجہ سے آپ ان کے متناسب حصے کے مالک بن گئے۔ جب کمپنی وجود میں آتی ہے تو وہ بازار میں اپنے شیئرز فلوٹ کرتی ہے۔ مثلا کوئی آدمی ٹیکسٹائل کی کمپنی قائم کرے اور اس کے لیے اس کو 10 ارب روپے کی ضرورت ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ ہماری کمپنی 1,000 کا شیئرز فلوٹ کر رہی ہے۔ اس کے بعد اس کمپنی کے شیئرز مارکیٹ میں فروخت ہوتے ہیں۔ اب جو شخص ان کو خریدتا ہے وہ اس کمپنی کا شریک اور پارٹنر بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شیئرز کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ علماء کرام نے 4 شرطوں کے ساتھ شیئرز کی خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے۔ وہ 4 شرطیں یہ ہے۔ نمبر 1، کمپنی حرام کاروبار میں ملوث نہ ہو۔ مثلا وہ سودی بینک نہ ہو، سود اور قمار یعنی سٹہ اور جوا پر مبنی انشورنس کمپنی نہ ہو، شراب کا کاروبار کرنے والی کمپنی نہ ہو یا ان کے علاوہ دوسرے حرام کام کرنے والی کمپنی نہ ہو۔ ایسی کمپنی کے شیئرز لینا کسی حال میں جائز نہیں ہے، نہ ابتداءً جاری یعنی فلوٹ ہونے کے وقت لینا جائز ہے اور نہ ہی بعد میں اسٹاک مارکیٹ سے لینا جائز ہے۔ نمبر 2، کمپنی کے تمام اثاثے اور املاک یعنی ملکیتیں سیال اثاثوں یعنی لیکویڈ ایسٹس یعنی نقد رقم کی شکل میں نہ ہو، بلکہ اس کمپنی نے کچھ جامد اثاثے یعنی فکسڈ ایسٹس حاصل کر لیے ہو، مثلا بلڈنگ بنا لی ہو یا زمین خرید لی ہو تو جائز ہے۔ اور اگر اثاثے سیال یعنی لیکویڈ یعنی نقد رقم کی شکل میں ہو تو اس کمپنی کے شیئرز کو فیس ویلو سے کم یا زیادہ پر فروخت کرنا جائز نہیں، بلکہ برابر سرابر خریدنا ضروری ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حتی الامکان کمپنی سود میں ملوث نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو صرف فاضل یعنی سرپلس رقم بینک میں رکھتی ہو، اور اگر کمپنی فنڈ بڑھانے کے لیے رکھے تب تو بالکل ہی جائز نہیں۔ لیکن پہلی صورت اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ شیئرز ہولڈر کمپنی میں سودی کاروبار کے خلاف آواز اٹھائے، اگرچہ اس کی آواز سدا بصہرا ثابت ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کمپنی کی AGM یعنی اینول جنرل میٹنگ، سالانہ جو میٹنگ ہوتی ہے، اس میں اپنی یہ بات رکھے کہ یہ کمپنی سود میں ملوث ہے، لہٰذا ہمیں اس پر اعتراض ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جب منافع تقسیم ہو یعنی ڈیویڈنڈ جب تقسیم ہو تو وہ انکم اسٹیٹمنٹ کے ذریعے معلوم کرے کہ آمدنی کا کتنا حصہ ڈپازٹ سے حاصل ہوتا ہے اور اتنے فیصد رقم کا وہ صدقہ کر دے۔ یہ 4 صورتیں ہیں اور 4 شرطیں ہیں جن کے موجود ہوتے ہوئے شیئرز کی خرید و فروخت جائز اور درست ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں اور ایک بات یاد رکھیں کہ شیئرز 2 مقصد سے خریدے جاتے ہیں۔ نمبر 1، انویسٹمنٹ یعنی کمپنی میں شریک ہو کر گھر بیٹھے منافع حاصل کرتے رہنا۔ یہ صورت مذکورہ 4 شرطوں کے ساتھ جائز ہے، یعنی پیچھے جو 4 شرطیں بیان کی گئی شیئرز کی خرید و فروخت کی، ان 4 شرطوں کے ساتھ میں یہ انویسٹمنٹ بھی جائز ہے۔
اور دوسرا مقصد ہوتا ہے شیئرز کے خریدنے کی دوسری صورت کیپٹل گین کی ہوتی ہے، یعنی کمپنی کا شریک بننا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ لوگ اس کا اندازہ کرتے ہیں کہ کس کمپنی کے شیئرز کی قیمت میں اضافہ ہونے کا امکان ہے، چنانچہ اس کمپنی کے شیئرز خرید لیتے ہیں اور پھر چند روز بعد جب قیمت بڑھ جاتی ہے تو ان کو فروخت کر کے نفع حاصل کر لیتے ہیں۔ اس طرح کی خرید و فروخت کے ذریعے نفع حاصل کرنا ان کا مقصود ہوتا ہے۔ مذکورہ شرطوں کی رعایت کے ساتھ یہ خرید و فروخت بھی جائز ہے، لیکن اگر اس میں سٹہ بازی کی صورت پیدا ہو جائے، وہ اس طرح سے کہ شیئرز پر قبضہ اور ڈیلیوری کرنے سے پہلے ہی اسے فروخت کر دیا جائے، تو یہ صورت بالکل حرام اور ناجائز ہے اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔